آنکھ سے دور سہی دل سے کہاں جائے گا، جانے والے تو ہمیں یاد بہت آئے گا، آنکھ سے دور سہی دل سے کہاں جائے گا۔ خواب سا دیکھا ہے تعبیر نہ جانے کیا ہو، زندگی بھر کوئی اب خواب ہی دوہرائے گا، جانے والے تو ہمیں یاد بہت آئے گا، آنکھ سے دور سہی دل سے کہاں جائے گا، جانے والے تو ہمیں یاد بہت آئے گا، آنکھ سے دور سہی دل سے کہاں جائے گا۔ آج تک ہر سال میں بچوں کے ساتھ آتا تھا، پھر اکیلا جب وہاں راجا صاحب کے پاس رہے آپ جڑی وچ نال وہ بھی ریکارڈ ہوندی رہندی، پتہ لگدا کہ سنتے آ رہے نے کوئی پارٹ ہو جاتا سمندر کا دو حصے ذکر خدا پہ زور، ذکر خدا پہ زور دے، ظلمت دل مٹائے جا، ذکر خدا پہ زور دے، ظلمت دل مٹائے جا، گوہر شب چراغ بن دنیا میں جگمگائے جا، جو لگ تیرے ہاتھ سے زخم نہیں علاج ہے، جو لگ تیرے ہاتھ سے زخم نہیں علاج ہے، میرا نہ کچھ خیال کر، زخم یوں ہی لگائے جا، ذکر خدا پہ زور دے، ظلمت دل مٹائے جا، گوہر شب چراغ بن دنیا میں جگمگائے جا۔ بنائی جا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں یہ دسو کنڈ کنڈ ٹھنڈا پانی کالا پانی کنڈ کنڈ نل کالا پانی چنڈیانی تو چنڈیانی کے رستے میں شفاف پانی ہے، بہت تیز بہاؤ ہے، ٹھنڈا ہے، ٹھنڈ نہیں ہے وہ راجے
اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کل پوری دنیا کے اندر انسانوں کے خدا تعالیٰ کے پاس پہنچنے کا جو ایک انتظام خدا تعالیٰ نے کر دیا کرونا بیماری کی شکل میں، اس سے ہمیں ہر روز ہر اگلے دن جب صبح چڑھتی ہے تو ایک دو افسوسناک خبریں ملتی رہتی ہیں۔ خدا تعالیٰ کے کام ہیں، خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، لیکن آپ سب دوست جانتے ہیں کہ یہ چل چلاؤ کوئی نیا نہیں ہے۔ یہ عرصہ دراز سے جب سے انسان اس دنیا میں آیا یہ کام چل رہا ہے، لیکن آج کے ماڈرن دور میں جب کہ سائنس نے بہت ترقی کر لی، دوائیاں طرح طرح کی نکل آئیں، اس طرح اتنی تیزی کے ساتھ اپنے پیاروں کا جدا ہونا ہر انسان کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ باوجود اس کے کہ خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون سے انسان کے لیے کیا چیز بہتر ہے، لیکن جب کوئی قریبی اس دنیا سے جاتا ہے تو یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ اس کا افسوس ہونا آٹومیٹک ہر انسان کو ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات بڑی غور طلب ہے کہ کئی انسان اس دنیا میں زندگی ایسی گزار کے جاتے ہیں کہ ان کے جانے پہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شکر ہے خدا کا کہ ایسے بندے سے یہ دنیا صاف ہو گئی، نہیں تو اس نے بہت تنگ کیا ہوا تھا۔ اور ایسے بھی دنیا سے لوگ جاتے ہیں جن کے جانے پہ ایک آواز جو نکلتی ہے اس کی تعریف میں نکلتی ہے، اور انسان جب اس کو پڑھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ یہ شخص جب دنیا میں تھا تو اس کا کوئی اتنا زیادہ پتہ نہیں تھا ہمیں کہ اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں، لیکن جب چلا جاتا ہے تو وہ خوبیاں بالکل کھل کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اب یہ کل ہی کی بات ہے کہ ہمارے ایک جاننے والے، ہمارے ایک بہت قریبی عزیز دوست، ان کے بہت قریبی رشتہ دار تھے وہ، اور میرا ذاتی طور پہ ان کے ساتھ کوئی اتنا زیادہ تعلق جس کو انڈیویجول پرسنلی کہتے ہیں نہیں تھا، کیونکہ عمر کا بھی فرق تھا، لیکن بچپن سے ہم نے جس شہر ربوہ کے اندر زندگی گزاری وہ دکان افضل برادرز، یہ میرا بھی نام افضل ہے، اور پھر افضل برادرز جو دکان تھی وہ پورے ربوہ کی شان۔ لاسٹ ٹائم جب مجھے جانے کا وہاں موقع ملا تو میں نے خاص طور پہ اپنے آصف محمود قریشی صاحب کے چھوٹے بھائی، ان کے ساتھ بائی چانس دکان کے اندر ملاقات ہوئی، پھر ان سے چند باتیں ہوئیں، تو وہ مجھے بہت یاد ہیں ابھی تک، جب انہوں نے بتایا کہ ہماری دکان قادیان میں بھی تھی، اور پھر قادیان کے بعد جب ربوہ آباد ہوا ہم نے یہاں پہلی دکان بنائی اور ایک چھوٹا سا ٹینٹ لگایا گیا، اور یہ دکان ہم نے بچپن سے جب آنکھ کھولی تو ہم اس دکان کو دیکھ رہے، ہمیشہ ہم جایا کرتے تھے وہاں خریداری کرنے کے لیے، جو بھی وہاں ملا ہمیں بڑے پیار محبت سے، ان کا بڑا اچھا اخلاق ہوتا تھا۔ ہم پھر ربوہ سے جب نکل آئے تو یہ دکان وہ جو ہم نے شروع میں دیکھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ترقی دی۔ وہ بتا رہے تھے کہ یہ دکان ہے جہاں پہ تقریباً 4 خلفاء کے قدم پڑے، بہت بڑی سعادت ہے۔ بہرحال وہ آصف محمود قریشی صاحب، ان کو جو خلافت سے محبت اور پیار تھا جس کی وجہ سے وہ ہر سال جلسے پہ آ رہے تھے، تقریباً دوست بتا رہے تھے کہ جب سے حضور ہجرت کر کے گئے یو کے میں تو اس کے بعد جب بھی ان کو موقع ملا تقریباً ریگولرلی وہ جلسے پہ تشریف لاتے رہے۔ یہ بہت بڑا ایک اعزاز ہے۔ پھر غریبوں کے لیے ان کی ہمدردی، پھر ان کا دوستوں کے ساتھ اتنا پیار والا سلوک، اس کے اندر اتنے دوستوں نے اپنے اپنے انداز میں بڑے اچھے الفاظ میں ان کو خراج تحسین پیش کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ الفاظ اگر ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں اور ان کو یہ جب کوئی دوست سنے تو وہ لازمی ان کی طبیعت خوش ہوگی، دعا کا موقع ملے گا ان کے لیے کہ ایک شخص جو یہاں سے چلا گیا کتنی خوبیوں کا مالک تھا۔ ہمارے ایک دوست وہ لکھتے ہیں، راضی ہیں ہم اسی میں
جس میں تیری رضا ہو، مرحوم انتہائی شریف النفس، بہت پیار کرنے والے، خاموش خدمت گزار، ہر دل عزیز، بے حد ملنسار اور خدمت دین و دنیا میں ہمیشہ پیش رہنے والے تھے۔ اسی طرح جس دوست کو بھی یہ خبر پہنچی، اس نے اپنے اپنے انداز میں اس کو جو بیان کیا ہے، اگر بندہ ان الفاظ پہ غور کرے تو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ کیسے لوگ ان کے ساتھ محبت کرتے تھے، اور وہ لوگ جو ان کو نہیں بھی جانتے تھے، ان کی خوبیوں سے ان کو ان لوگوں کی تحریروں نے آگاہ کیا، جس سے آٹومیٹک یہ دیکھیں ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے جو ان کو جب خبر ملی تو کس انداز میں انہوں نے بیان کیا، کہتے ہیں دعائیں کرنے کے باوجود چند روز سے جس خبر کا دھڑکا لگا ہوا تھا وہ تقدیر الہی بن کر سینکڑوں لوگوں کو افسردہ کر گئی۔ افضل برادرز تو محض دکان کا نام تھا، اس دکان میں کام کرنے والے ہر فرد کی شرافت کی گواہی پورے شہر سے پوچھ لو۔ قریشی برادران نسل در نسل شرافت، شائستگی، تہذیب اور اخلاق کا اعلیٰ نمونہ بن کر ربوہ کے بے مثال شہری تھے، نہیں شہری ہیں۔ دکان کی موجودہ شکل سے پہلے جو دکان تھی، اس کے بورڈ پر قادیان کا حوالہ بھی لکھا ہوا کرتا تھا۔ حوالہ مٹ گیا، لیکن شرافت کے انمٹ نقوش اور قادیان کی خوشبو آج بھی افضل برادرز میں بسی ہوئی ہے۔ یہ میرے ساتھ ساتھ آپ جو نظارہ خوبصورت اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کا دیکھ رہے ہیں، یہ جرمنی فرینکفرٹ کے پاس علاقہ ہے ٹاؤنس کرائس۔ یہ کافی مہنگا علاقہ ہے، اس میں جو زمینوں کی قیمتیں اور باقی کافی مہنگی ہیں۔ یہ ان کا جو سٹی کا وہ آفس ہوتا ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے، ادھر یہ نیا ہاسپٹل بنا ہے، اور ساتھ یہ خوبصورت وائٹ کلر کی جو آپ دیکھ رہے ہیں چادر، کل پرسوں خلیفۃ المسیح کا ایک نظارہ ہم نے دیکھا کہ وہ وہاں برف پڑی ہوئی ہے لندن میں، مسجد جو ہماری اسلام آباد والی، تو حضور نکلے باہر، انہوں نے دیکھا وہاں بچوں نے غالباً برف کے ساتھ ایک وہ جو شنے مان جس کو یہ والا اپنا کہتے ہیں کہ سنو مین بنایا ہوا تھا، تو حضور اس کے پاس کھڑے ہو کے کچھ دیر انہوں نے تصویریں بھی غالباً کچھ لوگوں نے شیئر کی ہیں۔ تو یہ واقعی یہ خدا تعالیٰ کی جو دین ہے، وائٹ کلر کی چادر، اس کے اندر ایک ویسے بھی ایک امن کا نشان ہوتا ہے۔ تو یہ بات ہو رہی تھی ہمارے دوست آصف محمود قریشی صاحب مرحوم، انہوں نے پورے یورپ پہ جلسے اٹینڈ کیے، بہت سارے دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں، ان کی بہت ساری یادیں ہیں دوستوں کے پاس۔ اگر وہ دوست ان کو ایک جگہ پہ اکٹھی کریں تو وہ پھر دیکھنے والوں کو، اگر دوستوں کے پاس یہ ممکن ہو تو بے شک مجھے وہ اپنی اچھی یادیں اگر پسند کریں تو سینڈ کر دیں، تو اس کو ایک جگہ پہ اکٹھی کر دیا جائے، تاکہ جو دوست بھی ان کی خوبیوں سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں اور پھر دعا کرنا چاہتے ہیں وہ دیکھیں، تاکہ وہ خدا آٹومیٹک ان کے لیے دعا نکلے ان کے۔ اس کے بعد وہ دوست ہمارے جنہوں نے ان کو خراج تحسین پیش کیا اپنے پہ لکھتے ہیں، درخت وجود کی سرسبز شاخ کی ایک پتی آصف میاں اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ہر طرف غم کی چادر بکھیر گئے، ملک ملک شہر شہر اپنے قدردانوں کو اداس کر گئے، جلسہ جرمنی ہو یا یو کے اپنے چاہنے والوں کے درمیان گھرے دیکھتے تھے۔ کم گو ہونے کے باوجود ان کی شرافت لوگوں کے لیے باعث کشش تھی، لیکن جب تقدیر کا فیصلہ آ جائے تو تمام کوششیں اور کشیشیں مانت پڑ جاتی ہیں، یادیں باقی رہ جاتی ہیں۔ اہل ربوہ نہ تو قریشی اکمل اور نہ ہی قریشی افضل کو بھلا سکے۔ ان یادوں میں قریشی شاہد کے بعد قریشی آصف بھی آن ملا ہے۔ اللہ اس کے درجات بلند کرے اور اس کی اولاد کے ہاتھوں میں قریشی فیملی کی بے مثال شرافت کا پرچم تھمائے رکھے، آمین۔ یہ اس طرح کی جو مختلف خراج تحسین کی جو تحریرات ملتی ہیں، یہ جانے والے کی اعلیٰ اور خوبیوں والی زندگی جو گزار کے گئے ہیں اس کی ایک نمونہ پیش کرتی ہے ان لوگوں کے لیے جو ہم ابھی ادھر ہیں، تاکہ ہم ان خوبیوں میں سے بعض چیزیں اپنائیں اور اپنی زندگیوں کو بھی بدلیں۔ ہر انسان نے ایک دن چلے جانا ہے، لیکن انسان وہی ہے جس کو جانے کے بعد ان خوبصورت الفاظ میں انسان یاد رکھے۔
باقی آپ دیکھیں چند ایک اشعار وہ بھی ہیں جو جانے والے کے نظر ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے، ان کے لواحقین کو صبر کی توفیق دے، ان کے بچوں کو، جتنے دوست عزیز ہیں. السلام علیکم.